اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم 10th کلاس کی اسلامیات کا تیسرا لیکچر دیں گے، آیت نمبر 5 کا۔ یہ جو آیت پڑھنی ہے آپ نے، آیت نمبر 5، یہ تب سمجھ آئے گی جب آپ لوگوں کو پہلا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رسومات کا رد کیا، یعنی لوگوں کے اندر 3 جو غلط باتیں تھیں زمانہ جاہلیت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم فرمایا۔ وہ 3 باتیں کون سی تھیں پہلے سن لیں۔ ایک یہ تھی کہ اگر اس دور میں کوئی آدمی ذہین ہوتا تو سب لوگ کہتے تھے اللہ نے اس کے دل کے اندر 2 دل بنائے ہیں، یہ اسی وجہ سے ذہین ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما جعل اللہ لرجل من القلبین فی جوفی، میں نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ ایک بات تو اللہ نے رد کر دی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس دور میں لوگ اگر اپنی بیوی کو پیار محبت میں آ کر یہ کہہ دیتے کہ اپنی بیوی سے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا کسی اور اس کے ساتھ تشبیہ دے دیتے، تو پھر لوگ کہتے تھے اب یہ اس کی بیوی جو ہے یہ اس کی ماں بن گئی ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، یہ اب اس کی نہیں رہی بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی غلط قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن عورتوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی ہیں۔ ہاں، یہ لفظ کہنا گناہ ہے، بیوی کے کسی خاص عضو کو ماں کے خاص عضو کے ساتھ تشبیہ دینا یہ گناہ ہے، کفارہ ہے، لیکن اس سے وہ تمہاری بیوی ہی رہے گی، تمہاری ماں نہیں بنے گی۔ ان 2 باتوں کو اللہ نے رد کر دیا۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ اس دور میں لوگ منہ بولے بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ جو قانون اسلام نے شریعت نے حقیقی بیٹے کے لیے بنائے تھے، اس وقت لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی وہی حقوق دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے وہ تمہارا حقیقی بیٹا کبھی نہیں بن سکتا۔ تم ان کو، جو تمہارا منہ بولا بیٹا، تم ان کو ان کے اپنے باپ کے نام سے پکارو، بلکہ یہ نہیں ہے کوئی منہ بولا بیٹا بنا کر اس کو اپنا نام دے دو، یہ گناہ ہے۔ ان 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا غلط قرار دیا، رد قرار دیا تھا، اور 2 پہلے ہو چکی تھی۔ تیسری بات یہ منہ بولے بیٹے والی، ابھی آج ہم اس کی آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں اب میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ادعوہم، سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کروائیں گے۔ ادعوہم، تم انہیں پکارو، لآبائہم، ان کے باپوں کے ناموں سے، ان کے باپوں کے ناموں سے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے با محاورہ۔ ادعوہم لآبائہم، تم ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، یعنی جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں تم ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ یہاں چھوٹی سی بات بتا دوں، جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد بیٹے تھے وہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو لوگ جو ہے نا وہاں مدینہ کے اندر یہ کہنا لوگوں نے شروع کر دیا زید بن محمد، زید بن محمد، یہ بات مشہور ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آیت نازل کرنی پڑی اور اللہ تعالیٰ کو بتانا پڑا کہ نہیں بھی زید بن محمد نہیں ہے، زید کا جو باپ ہے اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، یعنی زید بن حارث، زید بن حارث۔ اب تو دیکھیں، اب ادعوہم لآبائہم، تو اللہ نے فرمایا تم ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، اقسط کا معنی ہوتا ہے منصفانہ، انصاف والی بات، عدل والی بات، صحیح بات، یعنی درست بات۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہوا اقسط عند اللہ، یہ خدا کے نزدیک درست بات ہے، بہترین بات ہے اللہ کے نزدیک یہی۔ جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے، ٹھیک ہے محبت ہوتی ہے، ایک پیار ہے، محبت ہے، لیکن اس کو اس کے باپ کا نام دو، تم اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اگر فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے ان کا باپ کا نام کیا ہے، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا وہ تمہارے کیا ہیں، کہتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، فِي الدِّينِ، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ یعنی اگر تمہیں ان کے باپوں کا نام بھی معلوم نہیں ہے پھر بھی اس کو نام دینے کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیں، ادھر توجہ کریں بیٹا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں
تو وہ تمہارے دین میں بھائی اور دوست ہیں، بھائی اور دوست ہیں۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نے اس کو اپنا نام دے دیا ہے، تو فرمایا اس کی کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر۔ ہاں جب پتہ چلنے کے بعد پھر بھی تم نے اپنا نام دے دیا، فرمایا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس پر مواخذہ ہے۔ اب ادھر متوجہ ہو جائیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں ہے علیکم تم پر، جناح گناہ، فیما اس میں اخطأتم جو کام تم سے غلطی سے ہو گیا ہے، یعنی پہلے تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اب کیا ہے اس کام کو تم پر کوئی کیا گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب، اور جو کام تم سے غلطی سے ہو گیا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ، یعنی انسان سے اگر غلطی ہو جائے پہلی مرتبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی معافی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کرتا ہے آگے پھر اس پر مواخذہ ہے، حساب کتاب ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو کام تم سے غلطی سے ہو گیا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعمدت کا مطلب ہے جان بوجھ کر، ارادتاً کرنا، قلوبکم دل سے، یعنی جان بوجھ کر جو آدمی ارادتاً کام کرتا ہے اس پر حساب کتاب ہے، مواخذہ ہے۔ اور لیکن جو کام تم جان بوجھ کر کرو یعنی دل سے کرو اس پر پکڑ ہے، اس پر مواخذہ ہے، اس پر حساب کتاب ہے، اس پر یعنی پتہ ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد پھر بھی تم کیا کرتے ہو، اپنا نام دیتے ہو، تو پھر فرمایا اس پر تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، قیامت والے دن اس میں رعایت نہیں ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں چھوٹی سی ایک بات بتا دوں آپ کو، اگر ایک بچہ 2 سال سے کم عمر میں دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا، دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا، تو تب جا کر وہ بچہ جو ہے اس عورت کے نسب میں شامل ہوگا، اس عورت کا جو خاوند ہے پھر اس کا باپ بنے گا، وہ عورت اس کی ماں بنے گی، اور اس عورت کی اولاد جو ہے وہ اس کے بہن بھائی بنیں گے، تب جا کر اس کو نام دے سکتا ہے اگر اس نے 2 سال سے کم عمر میں دودھ پی لیا۔ اگر 2 سال سے زیادہ عمر ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، تو اس میں جا کر وہ دودھ پی لیتا ہے، یا 30 سال کی عمر میں، تو وہ اس سے اس کا کوئی نسب نہیں بنے گا، وہ اس کی اولاد نہیں بنے گی۔